بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ اس ضمن میں بنیادی طور پر یہ بات ہر اہل ایمان کو جان لینی چاہیے کہ قیامت پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ خوش کن نظریہ ہے، یہ وہ پیارا عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے اندر ایک انقلاب دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تمام تر کامیابیوں کا راز اسی بنیادی عقیدے پر کامل یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں تو یہ فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور کہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اے اہل ایمان، تمہارا اس حقیقت پر پختہ اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں قیامت کے متعلق بہت سارے نام آئے۔ کہیں اسے یوم الدین کا نام دیا گیا، یعنی بدلے کا دن۔ کہیں اسے دار الجزا کہا گیا، جزا کا گھر۔ کہیں اسے یوم الحساب کہا گیا، کہیں جاسیہ کہا گیا، اور متعدد نام قرآن پاک میں اس کے آئے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ایک تبدیلی اور تغیر موجود رہتا ہے، اور جس چیز میں تغیر ہو وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے وجود کو دیکھیں، ولادت سے لے کر وفات تک کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، اس لیے مر جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے بارے میں علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ نظریہ دیا کہ اس میں تغیر ہے، کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی شام ہے، کبھی آسمان صاف ہے، کبھی بادل ہیں، کبھی چاند طلوع ہو رہا ہے، کبھی 14ویں کے عروج پر جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورج طلوع ہونے سے غروب تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اشیاء اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقفے کے لیے ایک معین و متعین مدت کے لیے قائم کیا ہے۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہیں، یعنی اب میرے بعد قیامت نے قائم ہونا ہے اور کوئی نبی اس صفحہ ارضی پر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر اس عقیدے پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو آخرت کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ جب ہم میں سے ہر شخص اللہ کے حضور اپنی حاضری کو یقینی جانے گا تو اس کی زندگی میں ایک پیارا اور انتہائی مشہور کن انقلاب آئے گا۔ یہی وہ چیز تھی جس کو یاد کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کفار و مشرکین حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر
ایک ایک ذرے کے برابر کیے ہوئے عمل کا پورا وہاں حساب ہونا ہے، یہاں تک کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ عقیدہ چونکہ ہماری دنیا کی زندگی کو ہر طرح کی نشیب و فراز سے پاک کر کے ہمیں اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی طرف بہترین انداز میں متوجہ کرتا ہے، اس لیے اسلام کا دنیائے انسانیت پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہیں قیامت کا تصور، قیامت کا عقیدہ، قیامت کا یقین، قیامت کا ایک بنیادی عقیدہ عطا کیا۔ اب قیامت کے وقوع کی نشانیاں کیا ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔